کہ ہم دوبارہ وہی او پی ڈی کلوجر پہ جائیں، عوام کو تکلیف ہو، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اس میں عوام کیا کیا قصور، ڈاکٹر صاحب آپ نے او پی ڈی بند کر دی، لوگ دور دراز سے آتے ہیں، تو میں پھر وہاں پہ پھر جواب دینا یہی جواب دے سکتا ہوں کہ اس میں ڈاکٹر ذیشان انور کا کیا قصور بھائی جان، جس کو گولی مار دی گئی۔ ہم جمعرات سے بند کرنے جا رہے ہیں، او پی ڈی کلوجر ہوگا، پورے گجرات کے اندر ہوگا، کوئی آؤٹ ڈور کے اندر ہم پیشنٹس کو نہیں دیکھیں گے۔ اگر ان کے کانوں پہ جون پھر بھی رینگے گی نہیں، اگر پھر بھی ان کو چین نہیں آئے گا تو پھر ہم اس کے آگے اگریسو اسٹیپ لیں گے۔ وہ ہمارے آگے جو بھی تنظیمیں دونوں پی ایم اے اور وائی ڈی اے فیصلہ کرے گی وہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ان حکومتوں کا ایک بے حسی کا اور بے رحمانہ جو رویہ ہے ٹورڈز ڈاکٹرز کمیونٹی، وہ ایک جیسا رہتا ہے۔ پولیس کا ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ ہی ہمیں انہوں نے کوئی کنیکٹ کیا ہے، ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ ایک ماں سے اس کا بچہ گیا، ایک بیوی سے خاوند گیا اور بچے اس کے یتیم ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری پرفارمنس کے اوپر، ہماری ضلع انتظامیہ کی پرفارمنس کے اوپر، ہماری لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے والی جو ایجنسیز ہیں ان کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں بابر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں BHT ٹی وی۔ ناظرین، آج صبح گجرات میں ایک سروس موڑ پر واقعہ جو افسوسناک پیش آیا، ڈاکٹر ذیشان انور کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی اور ان کو عزیز بھٹی شفٹ کیا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جان بحق ہو گئے۔ لہٰذا آج ہم ڈاکٹر کمیونٹی جو ہے ان کے ساتھ ہیں، ڈاکٹر سعود صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، آج کا جو واقعہ ہے، پہلے تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بھرپور ایک بربریت ہے، دہشت گردی ہے، ایک ٹارگٹ کلنگ ہے۔ آپ کوئی بھی ریاست کا فیلئر ہے، اسٹیٹ فیلئر ہے، پولیس فیلئر ہے، مطلب ایک ڈاکٹرز کمیونٹی کے ساتھ ایک ظلم ہے، ستم ہے اور زیادتی ہے، پاکستان کے ایک عام شہری کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کی جن بھی الفاظ میں مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہر لحاظ سے یہ ایک دہشت گردانہ عمل ہے کہ ایک ڈاکٹر جو اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے اور وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہے، کسی کا انتظار کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو وہاں پہ ایک بندہ آتا ہے، وہ اس کو فائر مارتا ہے اور چلا جاتا ہے، اینڈ دیٹس اٹ، بات ختم۔ ایک ماں سے اس کا بچہ گیا، ایک بیوی سے خاوند گیا اور بچے اس کے یتیم ہو گئے، اور بس اسٹیٹ اس کے بعد آئی ہے اور پوسٹ مارٹم ہو گیا، 2-4 دنوں میں گرد بیٹھ جائے گی، بس بات ختم۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ذیشان انور صاحب جو ہے وہ گجرات سے بلانگ کرتے تھے، اور گجرات میں کب سے وہ جاب کر رہے ہیں ڈاکٹر کی؟ گجرات شہر سے وہ بلانگ کرتے ہیں، 12-13 سال سے، وہ 14 سال سے تقریباً یہاں پہ سروسز اپنی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ پہلے نواز شریف میڈیکل کالج میں تھے اور اس کے بعد اب انہوں نے CMH کھاریا میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر بایو کیمسٹری میں وہاں پہ کام کر رہے تھے۔ بڑا ہی نفیس، بڑا ہی شفیق، بڑا ہی اچھا ایک نیک روح ہے، بڑا ہی اچھا انسان ہے۔ آپ پورے گجرات میں جن لوگوں کا اس کے ساتھ انٹریکشن ہے، اس سے مل کے پوچھ لیں کہ ہی از اے ویری سافٹ اسپوکن، ہمبل، تھارو جینٹل مین۔ ہمیں نہیں پتا یہ کہاں سے، کس جگہ سے اور کیسے، یہ ایک شاکنگ نیوز تھی۔ جتنے بھی ان کو جاننے والے ڈاکٹرز ہیں یا عام دوسرے ڈاکٹرز بھی ہیں، جاننے والوں کے زیادہ یہ ہے کہ وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اپنا ٹریک ہی چینج کر لیتا ہے۔ جس ٹریک کے اوپر کہیں ہڈل، کوئی بحث مباحثہ، کچھ ایسی بات ہو تو وہ راستہ ہی اپنا بدل لیتا ہے۔ وہ ایسا بندہ ہی نہیں تھا۔ اب ہمیں نہیں پتا یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ کیسے اس کے ساتھ ہوا ہے، لیکن یہ پے در پہ جو واقعات ہو رہے ہیں گجرات کے اندر، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری پرفارمنس کے اوپر، ہماری ضلع انتظامیہ کی پرفارمنس کے اوپر، ہماری لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے والی جو ایجنسیز ہیں ان کے اوپر۔ اچھا سر، اب تک پولیس کی طرف سے کیا پیش رفت ہے کہ آپ کو کیا بتایا گیا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کچھ اس کا کچھ سامنے آیا؟ دیکھیں، جب وہ صبح ہمارے پاس ایمرجنسی میں لینڈ کیا، ہی واز ان ویری سیریس کنڈیشن، وہ بہت سیریس تھے، کریٹیکل تھے۔ ICU میں ان کو پورے ڈاکٹر صاحبان، ساری ٹیم جتنے بھی ہیں، سب نے پورا کوشش کیا ریسسیٹیٹ کرنے کی، لیکن وہ جانبر نہیں ہو سکے۔ ہم سارا ٹائم اس میں بیزی تھے، اس کے بعد ہم پوسٹ مارٹم ورک میں بیزی ہو گئے۔ اب اس دوران پولیس کا ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ ہی ہمیں انہوں نے کوئی کنیکٹ کیا ہے، ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ ٹیلی فونیکلی کال میری جو DPO کے PRO صاحب ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس وقت میں ہم ان کو ریسسیٹیٹ کر رہے تھے۔ بعد میں ہماری ابھی تک ہمیں نہ کو بتایا گیا کہ انیشیل انویسٹیگیشن کیا ہوئی ہے اور کس لائن کے اوپر پولیس سوچ رہی ہے اور کس طرف یہ زاویہ بن رہا ہے۔ ابھی تک ہمیں کوئی کسی طرح کا انفارمیشن نہیں دی گئی پولیس کی طرف سے۔ تو سر، اس پہ آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں، ہم آئے دن نا، ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنا کوئی ایک کولیگ، اپنا ڈاکٹر، ایک اثاثہ، ایک ملک کے لیے بھی اثاثہ ہوتا ہے۔
دیکھیں ملک کے بہت سارے پیسے ملک کے بھی لگتے ہیں، وہ ایک ڈاکٹر بننا ایک مشکل کام ہے، بڑی مشکلوں سے والدین اپنے بڑا پیٹ کاٹ کے اپنے بچے کو پڑھا لکھا کے ڈاکٹر بناتے ہیں. وہ ڈاکٹر بننے کے بعد جب کسی اہلیت کے قابل ہونے لگتا ہے کہ ان کے وہ بڑھاپے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکے یا اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کا تلاش کر سکے، تو اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا کہ ان نون پرسن، ان آئیڈینٹیفائڈ پرسن روڈ کے اوپر صبح 7:30 بجے پورے روشنی میں لوگوں کی موجودگی میں آئیں اور اس کو فائر مار کے چلے جائیں. یہ تو اندھا قانون اور اندھی ریاست بن جائے گی. اس طرح تو کام نہیں چل سکتا. یہ سلسلہ کار آگے ایسے نہیں چل سکتا. اس لیے دونوں تنظیمیں، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن، دونوں مجبور ہیں انتہائی اقدام اٹھانے کے لیے. ہمارے اوپر تو بہت سخت پریشر تھا کہ امیجیٹلی اس کا رسپونڈ کیا جائے. ہم نے کہا وقت دینا چاہیے، تھوڑا سا ٹائم ہم دیتے ہیں، جنازہ بھی ہو جائے، ہم فیملیز کے ساتھ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. 24 آور 24 گھنٹے کا ہم نے ان کو ٹائم دیا. آج سے ابھی سے جب ہم نے میٹنگ کنکلوڈ کیا آنورڈ، جمعرات کو صبح 8 بجے سے ہم اپنی آؤٹ ڈور سروسز، او پی ڈی پیشنٹ جتنے بھی آؤٹ ڈور کے پیشنٹ آتے ہیں، ہم وہ سروسز پرووائڈ نہیں کریں گے انٹل انلیس ہماری ہر لیول کی انکوائری، ایس پی لیول کی انکوائری مارک کی جائے. دونوں آرگنائزیشن کے ریپرزنٹیٹیوز کو ان کو اپنے ساتھ اعتماد میں لیا جائے، ان کے لوائقین جو ہیں، ان کی جو فیملی ممبر ہیں ان کو لیا جائے اور دونوں کلپریٹس کو اریسٹ کیا جائے. آج کل کے دور میں کون سا مشکل ہے جب سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، جب آپ کے پاس نادرا کے آئیڈینٹیفائڈ تھم پرنٹس موجود ہیں، سب کچھ ہے، تو ان کو اریسٹ کریں کلپریٹس کو اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ لوگوں میں یہ جو ایک احساس پیدا ہو رہا ہے، بالخصوص گجرات کی عوام کے اندر یہ جو بے چینی پیدا ہو رہی ہے وہ کم ہو سکے. اور ڈاکٹروں کے اندر تو اس کی شدت بہت زیادہ ہے کہ اگر ہم ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے ہم کہیں پہ کسی جگہ پہ سیف نہیں ہے، ہمارا تو پبلک ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. عزیز بٹی میں بیٹھیں گے تو پبلک کو ہم نے ڈیل کرنا ہے، ہم پرائیویٹ اسپتال چلے جائیں تو ہم نے پبلک کو ڈیل کرنا ہے. اگر اس طرح کی لاقانونیت ہوگی پھر تو کام کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں بتائیے گا، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اس کے بعد. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ڈاکٹر ذیشان انور تھے ان کے پیچھے کون کون ہے؟ مطلب ان کے اور بھائی ہیں یا وہ اکیلے تھے؟ ہمیں پتہ چلا کہ وہ اکیلے بھائی تھے. جی وہ اکلوتے بیٹے ہیں، والد صاحب ان کے فوت ہو چکے ہیں. ماں ان کی جو ہے والدہ ہماری ماں جی ہیں وہ بیمار ہیں. وہ آج بھی بڑی مشکل سے ان کو ہم نے یہ نیوز بریک کی اور بڑی مشکل سے ان کو ہم ویل چیئر پہ بٹھا کے آئی سی یو میں لے کے آئے. ان کا وہ اکلوتا بیٹا تھا جو اب ان کے ساتھ نہیں ہے، اور 4 ان کے بچے ہیں جو اب یتیم ہو چکے ہیں، ایک بیوہ پیچھے، اور باقی بہنیں ہیں ان کے بہنوئی ہیں. وارث اور واحد کفیل تھا، واحد کفیل تھا فیملی کا، جو آج ان سے جدا ہو گیا، جس کو آج کوئی ایک اندھا جسے آپ کہتے ہیں قتل یا کوئی ایسا ان آئیڈینٹیفائڈ مرڈر ہے جو کر کے کوئی چلا گیا اور بس دیٹس اٹ. اچھا ناظرین، یہ آج جو ظلم کی داستان، جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک کلوتا جو والدین کا بیٹا ہے وہ واحد کفیل تھا، اپنی فیملی کا واحد سہارا تھا، لیکن کتنے جو لوگ ہیں وہ بے سہارا ہو گئے، اس کی فیملی کے، ان کے خاندان کے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں، یہاں ہم چھوٹے سے چھوٹا آفیسر دیکھتے ہیں انتظامیہ کا، اس کے ساتھ اسکواڈ ہوتا ہے، وہ گارڈ ساتھ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. کیا پاکستان کے آئین میں، قانون میں کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کے لیے بھی سیکیورٹی پلان ہے، کوئی اسکواڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ملٹیپل ٹائم آج کے دن میں یہ میرے خیال ہے تیسرے جرنلسٹ ہیں جن سے بات ہو رہی ہے اور اتفاقاً اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان دنیا کا واحد ملک ہوگا کہ جس میں جیسا کہ ڈاکٹر سعود کہہ رہے تھے کہ یہ اندھیر نگری والی صورتحال ہے، وہ صرف اس میڈیکل پروفیشن کے لیے، ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے ہے. ابھی یہ جو پچھلی لاسٹ پروونشل اسمبلی تھی، یہ بیسیکلی پروونس کا سبجیکٹ ہے، تو اس میں جو ہے ہیلتھ سیکیورٹی بل جو ہے وہ باقاعدہ پریزنٹ ہوا لیکن اس کو پاس نہیں کیا گیا. میرا کہنا یہ ہے کہ سیاسی حکومتیں ہوں یا کسی بھی طرح کی گورنمنٹ ہو، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ان حکومتوں کا ایک بے حسی کا اور بے رحمانہ جو رویہ ہے ٹورڈز ڈاکٹرز کمیونٹی وہ ایک جیسا رہتا ہے. پچھلی لاسٹ اسمبلی میں بھی انٹینشنلی جان بوجھ کے جو میڈیکل جو ہیلتھ سیکیورٹی بل ہے اس کو پاس نہیں کیا گیا.
آپ دیکھیں یہاں پہ جتنی آپ سول بیوروکریسی دیکھ لیں یا دوسری یا ایون پولیٹیشینز ہیں، ان کے لیے پولیس کی سیکیورٹی بھی ہے، اسٹیٹ ان کو ہر طرح کی سیکیورٹی گارڈز بھی، پولیس بھی، باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کی کے ذریعے بھی سیکیورٹی دیتی ہے. کہ ڈاکٹرز کمیونٹی جو سب سے زیادہ جس کا پبلک ایکسپوجر ہے، یہاں آپ ABS میں دیکھ لیں کہ ایک پورے ڈسٹرکٹ کا اتنا بڑا ٹیچنگ بڑا ہاسپٹل ہے جس میں روزانہ ہزاروں کے حساب سے پیشنٹس آتے ہیں، ایمرجنسیز آتی ہیں، لوگ ایکسپائر بھی پیشنٹس ہوتے ہیں، اور بعض موسٹ آف دا ٹائمز اٹینڈنٹس اگریسو ہو جاتے ہیں. لیکن جب بھی ہمارے کوئی مس ایپ ہوتا ہے تو PMA اور YDA کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے کہ اگر مس ایپ ہو جاتا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ. لیکن جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے ڈاکٹرز کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ یہ کسی پرائرٹی میں شامل ہی نہیں، کوئی ترجیح نہیں ہے، جو بہت بڑا المیہ ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور اسی عدم تحفظ کی وجہ سے اور باقی جو ملکی حالات ہیں، جو فائنینشیل سچویشن ہے لوگوں کی، اس کی وجہ سے جتنی تیزی سے پاکستان سے یہ کریم آف دا نیشن جو ہے وہ برین ڈرین اس کا ہو رہا ہے. مجھے ڈر ہے اگر پبلک نے اور سول سوسائٹی نے اور حکومتی زعماء نے اس بات کا احساس نہ کیا تو بہت جلدی یہاں لوگوں کو اپنے علاج کے لیے بھی کمپیٹنٹ ڈاکٹرز کا ملنا بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال ہے، آج یہ واقعہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے ذیشان انور صاحب کی، اور یہ بڑا المناک ہے، بڑا دکھ بھرا ہے، لیکن آج یہ واقعہ ہو کے گزر جائے گا، یا آپ اپنے حق کے لیے یہ جو آپ لایا عمل بنا رہے ہیں اسے کنٹینیو کریں گے، یا جب دوبارہ یہی کوئی واقعہ دہرایا جائے گا تو ڈاکٹر اس طرح جو ہے وہ لایا عمل اختیار کریں گے اور حرکت میں آئیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ میں تو ڈاکٹر ذیشان انور کی موت کو شہادت کہتا ہوں. اس لیے کہتا ہوں کہ اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے ایک اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، اور اس کو بلا وجہ ایک گولی مار دی گئی. جہاں تک بات رہی کہ یہ ایشو، جیسے ڈاکٹر عباس نے ابھی بتایا، عباس بھائی نے ذکر کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ہر ایشو کے اوپر اقام بالا حکومت وقت کو باور کرواتے ہیں، بار بار باور کرواتے ہیں کہ خدارا ان معاملات کو سیٹل ڈاؤن کریں، جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس کو سیٹل کریں، یا اور بھی جو مسائل آتے ہیں ہم ان کو روشناس کرواتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. لیکن جو ان کی پرائورٹی ہے ہیلتھ کی، پالیٹکس کرنے کے لیے ہاسپٹل ان کے لیے سب سے اچھی آماج گاہیں ہیں. سیاست کرنا ہو، سیاسی ووٹ بینک لینا ہو یا کچھ اور کرنا ہو، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کریں جو بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ پبلک کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں، وہ آئیں، آ کے دیکھیں، کریں، ان کا رائٹ ہے. لیکن کم از کم جن کے سر کے اوپر وہ کر رہے ہیں، جنہوں نے ان کے پیشنٹس کو، پبلک کو، اس ساری قوم کو علاج کرنا ہے، ان کو تو کم از کم پروٹیکشن یا پروٹیکٹیو ایٹماسفیئر پرووائڈ کریں. وہ چاہے ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ پروٹیکشن ہو، چاہے ویلتھ سے ریلیٹڈ پروٹیکشن ہو، چاہے سیلف پروٹیکشن ہو، چاہے کوئی بھی ہو. ان کو جو بندہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے اس کو تو کم از کم ریاست نے پروٹیکٹ کرنا، اگر یہ ریاست کا ایک ستون ہے یا پلر ہے. سو میرا گزارش یہ ہے کہ ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ اس کی ریپوٹیشن دوبارہ بار بار ہو، کہ ہم دوبارہ وہی OPD کلوجر پہ جائیں، عوام کو تکلیف ہو، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اس میں عوام کیا قصور، ڈاکٹر صاحب آپ نے OPD بند کر دی، لوگ دور دراز سے آتے ہیں. تو میں پھر وہاں پہ جواب دینا یہی جواب دے سکتا ہوں کہ اس میں ڈاکٹر ذیشان انور کا کیا قصور بھائی جان، جس کو گولی مار دی گئی. اب ہم کیا کریں، کہ کس کے پاس جائیں، کیا کہیں؟ آپ کو بھی معاشرے کا پتہ ہے، ہمارے پاس اور کیا، ہم جا کے روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر یہی ہم کر سکتے ہیں ڈاکٹروں سے، یہی اگر آپ لوگوں نے کروانا. سو ہمارا آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، جو ہمیشہ ہماری آواز بنا ہے میڈیا، ان کے ذریعے حکام بالا کو یہ رائٹ نو تو گزارش ہے، چونکہ ابھی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، 24 گھنٹے ان کے پاس موجود ہیں، جمعرات صبح 8 بجے تک ان کے پاس ٹائم ہے. وہ کلپریٹس کو اریسٹ کریں، اچھی میرٹ کے اوپر انکوائری کریں، جو لوگ بھی اس میں، جو عنصر بھی اس میں انوالو ہیں، جو فیکٹرز بھی اس کے ہیں، ان کو فوری طور پہ ایلیمینیٹ کریں، تاکہ ایک سینس آف سیکورٹی نہ کہ ڈاکٹرز میں آئے، تمام پڑھی لکھی کلاس میں آئے، تمام پبلک میں آئے، کہ ہماری پولیس حرکت میں جب آتی ہے تو 24 آور کے اندر اس طرح کی ریکوریز اور اس طرح چیز، بلکہ ہمیں تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ڈاکٹر صاحب کا پوسٹ مارٹم ہو گیا، یہ ہماری انیشیل انویسٹیگیشن ہوئی ہے،
12 घंटे हमारे पास अगले हैं, हम जनाब इसको बंदों को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, हम पकड़ेंगे इनको, काफिर किरदार तक पहुंचाएंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे, आप लोगों ने हमारे साथ स्टैंड करना ताकि हम भी मुतमिन होकर बैठेंगे, यार हो तो गई है बात, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। गए हैं सारे अपने अपने कामों में लग गए हैं, आपको भी पता है, आप हम भी लग जाएं, अगर हम भी छोड़ दें तो 5 दिन बाद पता लगा, आप ही आके मेरे से पूछिएगा डॉक्टर ज़ीशान अनवर का क्या बना। सो हम जुमेरात से बंद करने जा रहे हैं, ओपीडी क्लोजर होगा, पूरे गुजरात के अंदर होगा, कोई आउटडोर के अंदर हम पेशेंट्स को नहीं देखेंगे। अगर इनके कानों पे जून फिर भी रेंगेगी नहीं, अगर फिर भी इनको चैन नहीं आएगा तो फिर हम इसके आगे एग्रेसिव स्टेप लेंगे, वो हमारे आगे जो भी तंजीमें दोनों पीएमए और वाईडीए फैसला करेगी वो हम इंशाल्लाह करेंगे। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आम शख्स तो यहाँ ये शिकायत करता नजर आता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं किया जाता, कातिल नहीं पकड़े जाते, लेकिन यहाँ आप डॉक्टरों का बयान भी सुन रहे हैं। लेकिन हमें सोचना ये होगा कि आज एक डॉक्टर नहीं गया, आज एक माँ का बेटा नहीं गया, एक घर बेसहारा नहीं हुआ, आज इंसानियत का कत्ल हुआ है, एक मसीहा का कत्ल हुआ है। अगर यहाँ इंसानियत और मसीहा ऐसे कत्ल होते रहेंगे तो किस पर इत्मीनान रह जाएगा। ये हमारे जो अदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। कोई ऐसी वीडियो ना हो किसी अच्छी वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।